بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں مرزا ندیم بیگ پاکش ٹی وی کے پروگرام امیگرینٹس ویوز کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ کافی پروگراموں سے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے یہاں یورپ میں رہتے ہوئے خاص طور پر اسپین میں کیا طبی مسائل ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے پاکستانی خواتین اور بچوں کے طبی مسائل ہیں، جس کے اوپر ہم ڈاکٹر صاحب سے رائے لیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں تو فیملی کے حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کی، لیکن اب یہاں پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی فیملیز جو ہے وہ آتی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے کیا یہاں پر جو خواتین ہیں ان کے طبی مسائل آپ جو ہے وہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ خواتین اور بچے، یہ حکومت اسپین اور کا یہ جو ہے یعنی عورت اور بچے کا جو صحت ہے شروع سے لے کے آخر تک، یہ ایمرجنسی ہو یا ویسے ہو، یہ بالکل مفت ہے. یعنی یہ دو کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پیسے دینے پڑے. ماں اور بچے دونوں کے لیے سینٹرز علیحدہ ہیں. بالکل بہت کم ممالک ہیں جن میں یعنی بچوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں اور جو خواتین کے اسپیشلسٹ ہیں گائنی اینڈ اوبسٹیٹکس کے، ان کا پرائمری لیول تک اسپیشلسٹ موجود ہیں. بہت کم ممالک ہیں. اسپین میں ان ابنڈنس ہیں، بہتات ہے. کوئی ہمارا ایسا سینٹر نہیں ہے یہاں پہ پرائمری کیئر سینٹر یا سیکنڈری کیئر کا جس میں آپ کو گائنیکولوجسٹ اور جو پیڈیاٹرکس ہے، پیڈیاٹریشین جو ہے بچوں کا، وہ آپ کو نہ ملے. ہر وقت راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین کا جتنے بھی مسائل ہیں تمام کے تمام یا اکثریت وہ قابل علاج ہے. یہاں پہ بہت بہترین طریقہ علاج ہے، جدید ترین طریقہ علاج ہے. چونکہ گائنی اینڈ اوبسٹیٹکس میری فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن میں نے جتنا آبزرو کیا ہے بچوں اور خواتین کا، سب سے زیادہ توجہ یہ حکومت انہی دو جو ہے نا عمر کے یہ جو حصے ہیں یا خواتین ہیں، بچپن میں بچوں کے اور خواتین پہ سب سے زیادہ جو میڈیکل کے فنڈز ہیں وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، خدا را اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کریں، ان کو زبان سکھائیں، ان کو زبان سکھائیں، ان کو زبان سکھائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری خواتین کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ طبی مسائل جو ہے وہ بسا اوقات خواتین ڈاکٹر کے سامنے بھی کھل کر بیان نہیں کرتی. تو یہاں پر تو موسٹلی مرد جو میل ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے سامنے کیا وہ اپنے جو ہے امراض کا کھل کر جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ میل شوونزم ہے نا، مرد ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے ہماری سوسائٹی میں اور خواتین اس کو کرنے بھی دیتی ہیں. میرا مقصد گھروں میں کوئی اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے پاکستانی خواتین جتنی بھی آتی ہیں میرے لیے تو کم از کم، کیونکہ اپنی زبان میں مجھ سے بات کرتی ہیں، مجھ سے تو کم از کم بہت زیادہ کھول کے وہ بات کرتی ہیں. کوئی بھی ان کا مسئلہ ہو صحت کا، چاہے ان کا یعنی ایسا مسئلہ ہو جسے ہم پوشیدہ امراض کے زمرے میں لیتے ہیں، وہ بھی کھل کے بیان کرتی ہیں. میرے نقطہ نظر سے مسئلہ صرف ہماری خواتین پاکستانی مردوں کے مقابلے میں زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہیں، جو میرا یقین ہے. لیکن پوٹینشیل ان کا اسی وقت ہی سامنے آئے گا جب ہم ان کو ایکول موقع دیں گے زبان سیکھنے کے، سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے. اور جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، میں ایسی بھی خواتین کو جانتا ہوں، ایسی بچیوں کو جہاں پہ جانتا ہوں کہ مثال کے طور پہ وہ ترجمان کا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے گھر اور اپنا پردہ سب کچھ سنبھال کے رکھا ہو. کوئی ایسا مسائل نہیں ہے یہاں پہ. وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو کسی نے روک دیا، یا آپ اپنا مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہو، دین پریکٹس کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو کسی نے کہنا ہے ہاں جی کیوں کر رہے ہو. اکا دکا ہمارے اپنے ملک میں یہاں سے زیادہ ہیں، یہاں پہ بہت کم ہیں، لیکن ہوتے ہیں، ہوتے رہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں فیملیز کو بلایا جاتا ہے تو چونکہ ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے کہ اگر بچہ ہمارا جو ہے وہ اسپین کی ٹیریٹری میں پیدا ہوگا تو وہ اسپینش کہلائے گا. اس وقت جو ہے ہمارے اکثر مرد اور خواتین اپنی صحت اور اپنی جو ہے وہ عمر کے جو ہے معاملات نہ دیکھتے ہوئے بھی بچہ پیدا کرتے ہیں یا بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ رویہ جو ہے یہ کسی اعتبار سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جسے سراہا جا سکے؟ نہیں، یہاں پہ پچھلے کچھ ماہ پہلے
مجھے کسی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے، وہ پاکستان سے صرف اس لیے آئی ہیں کہ بچہ یہاں پہ پیدا ہو جائے، تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو میں نے کہا بچہ تو پیدا ہو جائے گا، لیکن وہ کیوں بچہ پیدا کرنے یہاں پہ کیوں آئیں گے، پاکستان کیوں نہیں بچہ پیدا ہو سکا. تو وہ میرے حال میں چھٹا مہینہ تھا جب وہ ٹریول کر سکتی تھی. جب وہ بیچاری یہاں پہ آئیں تو پھر ظاہر ہے ان کا جو ویزا تھا اس پہ ٹائم لگ گیا ان کو. تو ابھی تک وہ ادھر ہی لٹکی ہوئی ہیں، بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس پرماننٹ پیپرز نہیں ہیں، بچہ تو نہیں ملے، بچے کو نیشنلٹی ملی تو بچے کو 10 سال یہاں پورے کرنے پڑیں گے. اس کا مطلب وہاں لٹک گئی. اگر وہاں ان کی پاکستان میں مثال کے طور پہ ان کی جو شادی ہے ان کا شوہر یہاں پہ آ نہیں سکتا، وہ یہاں پہ جا نہیں سکتی، تو کیا کریں گی. ہم لوگ خود بھی سوچیں نا، ہم اپنی بچیوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ نظام تعلیم جو ہے، نظام تعلیم کو چھوڑیں، آپ پڑھائیں. بچوں اور بچیوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، وہ وقت کو نہیں رہے کہ بچے جوان ہوں گے اور میں پالیں گے اور بچی جو ہے وہ بس پڑھ گیا بس ٹھیک ہے، یہ وقت کو نہیں رہا. ناظرین، موضوع بہت حساس مقام پر آ گیا ہے اور یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن، صرف کرتبہ ریسٹورنٹ پر. کرتبہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوارڈ یافتہ باربیکیو، چامپ گرل، مرغ قورمہ، مزیدار بریانی، چکن کڑھائی، نہاری، چکن ٹکا اور بہت کچھ. کرتبہ ریسٹورنٹ اسپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز، جہاں شادی، سالگرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے 300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے. بکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtababcn.com. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے بارے میں عموماً اسکول کی انتظامیہ بھی یہ شکایت کرتی ہے کہ بچے ایک تو صبح کو ناشتہ نہیں کرتے، پھر اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ اس قدر انرجیٹک نہیں ہوتا کہ ان کی باڈی کو جو ہے وہ کوئی اچھی جو ہے وہ دے قوت. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے یہاں کے بچوں کے مقابلے میں بہت ہی ویک ہیں طبی اعتبار سے. کیا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگہداشت بہتر کر سکیں، یا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ صحت کا معاملہ بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ بہت آپ نے ایک جامع اور بہت بڑی بات نہ چھوٹے سے لفظوں میں پوچھی ہے، مختصر سے الفاظ میں پوچھی ہے. المیہ یہی ہے، یہ کیوں ہے؟ ماں پڑھی لکھی کوئی نہیں، یعنی جو ماں جس نے پالنا ہے اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کی نورشمنٹ، فزیکل، مینٹل، اسپریچول، وٹ ایور، اس کی مکمل اتھارٹی اس کے پاس ہے. ہوتا کیا ہے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں، ٹیکسی چلاتا ہے کوئی بیچارہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، یا میں بھی بیچاروں میں شامل ہوں جو ڈاکٹر ہیں مثال کے طور پہ، ایمرجنسی کرتا ہے. ہمارے بچے ہیں، ہم اگر میری ایک نائٹ شفٹ ہے، میں آن کال ہوں، رائٹ، صبح میں نے اگر 10 بجے گھر پہنچنا ہے، میرے بچے نے اسکول جانا ہے. اب میں یہ وتیرہ بنا لوں کہ میں نے اپنی بیوی کو بالکل بھی رکھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے جناب آپ نے گھر میں یہ کرنا ہے اور ہماری اقدار ایسی ہیں اور ہماری اقدار ویسی ہیں. اسی چکر میں کیا ہونا ہے کہ بچہ نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا، بچوں میں ہمارا تصور ہے ہی کو نہیں. اب الحمدللہ یہ تصور جاگ رہا ہے بچوں میں وقفے کا. زیادہ وقفہ ہمارا کتنا ہوا؟ سال نہیں تو 1.5 سال ہو گیا جی. تو 1.5 سال میں اگر آپ نے شادی کے 6 سال میں 4 بچے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بچے دے دیے ہیں، تو آپ نے ان کو جگانا کب ہے، سلانا کب ہے، اٹھانا کب ہے، ماں نے اپنی صحت کا کب خیال رکھنا ہے، باپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. جہاں پہ جو بیچارے لوگ کام کر رہے ہیں مرد حضرات، ان کے پاس واقعی ہی ٹائم اتنا ان کو نہیں ملتا بدقسمتی سے کہ وہ اپنے بچوں کو فل وہ وقت دے لیں. ٹھیک ہے، یہ بدقسمتی اس لیے ہے کہ یہاں پہ مواقع ہیں. اگر کوئی پاکستان ہوتا تو پاکستان میں بھی آج غریب سے غریب ہے، وہ کہتا ہے میں نے بچے کو پڑھانا ہے، اور ہم یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا جدت پسند بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن اس طرف دھیان ہے ہی کو نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. بچوں کو کیسے پڑھانا ہے اگر ماں کی صحت کو نہیں ہے تو؟ یعنی ماں کا کام صرف یہی تو کو نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو اس نے پالنے شروع کر دینے ہیں. آپ نے فرمایا ان کی ذہنی حالت، بچوں کی جسمانی حالت، ان کی ذہنی جو نشو و نما ہے وہ ماں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ نے ماں کو چلے صرف اس معاملے میں، صحت کے معاملے میں اور بچوں کی صحت، یہ 2 معاملے نا، اور تعلیم، 3 معاملے یہ بچوں ماں کے والے کر دیں، وہ آپ کو بہت بہترین نتائج دے گی. ابھی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے پاکستانی خواتین مراکش تو پہلے بھی جاتی تھیں، لیکن اب یہ اپنے بچوں کو خود چھوڑنے جاتی ہیں، خود لینے آتی ہیں. اور اگلے دن میری اسکول والوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے پچھلے 3-4 سال میں، ہمیں پاکستانی بچے بیٹر پرفارمنگ نظر آتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دیئر اون چلڈرن.
تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ پاکستانی خواتین ابھی آہستہ آہستہ ان میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ بچوں کی ذمہ داری ہم خود لے لیں. شوہر جہاں پہ سیدھی سی بات ہے، پاکستان کو اس لیے چھوڑا ہے پیسے کمانے ہیں. پیسے کمانے کے دن میں اب کرائسس بھی پڑا ہوا ہے. اب کرائسس کے بعد اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. جس کے 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں، بیوی ہے، اس نے اپارٹمنٹ کا کرنا ہے، بیل دینے ہیں، اس کو کھلانا پلانا ہے، کچھ تو کرنا ہے. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وہ صبح 6 بجے 7 بجے اٹھے اور رات کو 12 بجے آئے اور صبح اٹھ بھی جائے. لا محالہ طور پہ نہیں اٹھتے. اب یہ ذمہ داری ماں کی بنتی ہے. پھر ماں کو اس میں آپ انڈیپینڈنس دینی پڑے گی آپ کو کہ آپ بچوں کی ذمہ داری لو. ماں صبح اٹھے، آپ ان کو تیار کرے وقت پہ، خود اسکول چھوڑنے جائے، خود اسکول سے لے بھی آئے. اس طرح ماں کا جو ہے شیئر سوسائٹی میں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ادا ہوتا رہے گا کسی حد تک. اور باپ بھی اپنے فرائض بآسن انجام دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود بھی ہر چیز بچوں کو اسکول لینے سے لے کے چھوڑنے جانا ہے اس نے جانا ہے، جاب کرنی ہے اس نے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے خود اسی نے کرنا ہے. ہم نے غیر ضروری ذمہ داریاں نا مرد حضرات یہ اپنے کندھوں پہ خود اٹھائی ہوئی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو اکثر اسکول انتظامیہ کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ بچوں کی ذہنی استعداد یا آئی کیو لیول اس لیول کا نہیں ہے کہ جو یہاں مقامی بچوں کا ہے. بہت ہی اللہ ماشاء اللہ یہ معاملات ہیں کہ پاکستانی بچے جو ہے وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی اسکول میں جو ہے وہ تعلیم کو جو ہے پک کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ان کو کون سی ایسی چیز دی جائے کہ جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ گروم کر سکتا ہے. وقت پہ ان کو کھانا دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو یعنی خاص طور پہ ان کی خوراک کا دھیان بہت ضروری ہے. دوسرا ان کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے، بچوں کا ٹائم ٹیبل یہاں پہ ہر بچے کا ہے. تیسرا جس سے میں ذاتی طور پہ تنگ بھی ہوں، ہمارے ہاں رواج ہے بچوں کو نا ساتھ چمٹا لینے، 4 سال 5 سال 3 سال پہ جا کے یہ جو نیپکن ہے یہ بدلنا شروع کرواتے ہیں. اور پھر یا اس کو پھینٹا پڑتا ہے اور یا وہ بالکل ہی اس کو اتنا پیار دے دیتے ہیں کہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے. شروع سے اس کی لائف ڈسپلنڈ نہیں ہوتی، ڈسپلن اورینٹڈ نہیں بچہ ہوتا. ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی یہ قابل احتجاج بات ہے اساتذہ کی طرف سے، لیکن چلو کرتے ہیں. ہمارے جو بچے مثال کے طور پہ زیادہ تر گھروں میں پنجابی یا اردو بولتے ہیں. تو یہ تو کوئی بھی قوم ہے یا کوئی بھی معاشرہ ہے جو باہر سے آ کے یہاں پہ سیٹل ہوا ہے، ہندوستانی کا بچہ گھر میں ہندی بولے گا. چائنیز جو ہیں وہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں ماشاء اللہ، وہ تو اسپینش کو نہیں بولتے، جو مرضی ہو جائے. انہوں نے اپنے اسکول بنا لیے ہیں، اپنے سیٹ اپ بنا لیے ہیں، وہیں پہ کام کرتے ہیں، وہیں پہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن جو بچے جن کی والدہ جن کے والدین دونوں یا کم از کم والدہ ان پہ صحیح اپنا ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں، یہ بات ایویڈنٹ ہے اور یہ بات مشاہدے کی ہے کہ وہ یہاں کے بچوں سے زیادہ بہتر یا ان کے بالکل برابر پرفارم کر رہے ہیں. ناظرین محترم، یہاں پر ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وہی بات یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے لازماً مطلع کیجیے گا. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت جو ہمارا ویب سائٹ کا پتہ، ای میل ایڈریس اور فیس بک پیجز کے نام آ رہے ہیں، اس پر براہ کرم اپنے جو ہے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا، جس سے ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.